نفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ سورۃ الفاتحہ قرآن مجید کی پہلی سورت ہے اور ایک عظیم سورت ہے جس کے بے شمار فضائل اور مناقب قرآن و احادیث کے اندر موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا نام سبع مثانی رکھا۔ سبع مثانی وہ 7 آیتیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، اور اللہ نے اس کا نام قرآن عظیم رکھا، بہت بڑا قرآن۔ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، ہم نے آپ کو 7 ایسی آیتیں دی ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، اور یہی قرآن عظیم ہے۔ یہ اس سورت کے نام ہے سبع مثانی، قرآن عظیم۔ اسے ہم فاتحہ کہتے ہیں، سورۃ الفاتحہ، فاتحۃ الکتاب، یہ نام بھی اللہ نے رکھا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار جبریل امین کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ اسی اثنا میں اوپر سے ایک آواز آئی۔ جبرائیل نے بتایا کہ یہ آواز دروازہ کھلنے کی آواز، آسمان کا دروازہ کھولا گیا ہے، اور ایسا دروازہ کھولا گیا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا، پہلی مرتبہ کھلا، اور آج کے بعد دوبارہ کبھی کھلے گا بھی نہیں۔ اور جبرائیل نے یہ بھی بتایا کہ اس دروازے سے ایک فرشتہ آ رہا ہے جو آج پہلی مرتبہ زمین پر آیا ہے، اس کے بعد کبھی نہیں آئے گا۔ اس فرشتے نے آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ سلام پیش کرنے کے بعد کہا ابشر بنورین، ابشر بنورین اعطیتہما لم یعطہما نبی قبلک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو 2 نور مبارک، ایسے نور جو آپ سے پہلے اللہ نے کسی نبی کو نہیں دیے، یہ خاص آپ کے لیے اللہ کا تحفہ ہے 2 نور۔ اور وہ 2 نور کون سے ہیں؟ فاتحۃ الکتاب، ایک نور سورہ فاتحہ، فاتحۃ الکتاب، اور دوسرا نور خواتیم سورۃ البقرہ، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں۔ ان کو اللہ نے نور قرار دیا اور خصوصی فرشتے کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ان کو بھیجا۔ تو اس حدیث میں اس کا باقاعدہ نام فاتحۃ الکتاب رکھا گیا، فاتحہ۔ قرآن مجید کی افتتاحی صورت، ابتدائی صورت، مقدمہ، قرآن مجید کا آغاز، یہ ساری فاتحہ کے ترجمے ہیں۔ تو اللہ کی طرف سے یہ نام رکھے گئے۔ 7 آیتیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی آیت ہے، الحمدللہ رب العالمین دوسری آیت ہے، الرحمن الرحیم تیسری آیت ہے، مالک یوم الدین چوتھی آیت ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین 5ویں آیت ہے، اہدنا الصراط المستقیم 6ٹھی آیت ہے، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ 7ویں آیت ہے۔ آمین آیت نہیں ہے، اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ قرآن مجید میں آمین لکھی ہوئی نہیں ہوتی، اور وہ اسی لیے نہیں لکھتے کہ لوگ کہیں اس کو سورہ فاتحہ کا حصہ یا آیت نہ سمجھ لیں، اس لیے آمین وہاں پر نہیں لکھی ہوتی۔ عام محدثین، جمہور محدثین، مفسرین اسی طرح 7 آیتیں گنواتے ہیں کہ بسم اللہ پہلی آیت ہے، اور صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ مکمل 7ویں آیت ہے۔ لیکن جو کوفہ والے ہیں، کوفی قراء،
وہ بسم اللہ کو قرآن مجید یعنی سورہ فاتحہ کی پہلی آیت نہیں مانتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ کہتے ہیں کسی سورت کی آیت نہیں. یہ امتیاز کے لیے نازل ہوتی تھی، آغاز کے لیے نازل ہوتی تھی، پتہ چل جائے سورت کا آغاز ہوا ہے. وہ آیت اس کو نہیں سمجھتے. الحمدللہ رب العالمین کو وہ پہلی آیت سمجھتے ہیں، الرحمن الرحیم کو دوسری آیت کہتے ہیں، مالک یوم الدین کو تیسری آیت، ایاک نعبد و ایاک نستعین کو چوتھی آیت، اہدنا الصراط المستقیم اس کو وہ پانچویں آیت، صراط الذین انعمت علیہم اس کو چھٹی آیت کہتے ہیں یہاں پر. اور آپ دیکھیں کہ وہاں پر 5 لکھا ہوتا ہے، 5 جو اردو کا 5 ہے یا عربی کا 5 ہے، ایسے کر کے یہاں جو آیت کا نشان ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم اس کو وہ چھٹی آیت کہتے ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اس کو وہ 7ویں آیت کہتے ہیں. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سورۃ الفاتحہ کی آیت ہے، اور صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ مکمل 7ویں آیت ہے. یہ 2 آیتیں نہیں، یہ ایک ہی آیت ہے. بہرکیف یہ 7 آیتیں ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں. کہاں پڑھی جاتی ہیں؟ زندگی کے مختلف مواقع پر ہم اس کو پڑھتے ہیں، اور عبادت میں نماز میں اس کو بار بار پڑھا جاتا ہے، ہر رکعت میں پڑھا جاتا ہے، ہر شخص پڑھتا ہے، امام مقتدی ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے. اس لیے اس کو 7 مثانی کہا گیا کہ بار بار پڑھی جانے والی 7 آیت. عام مواقع پر اس کو بیماری میں، تکلیف میں، پریشانی میں انسان پڑھتا ہے، اور پڑھنا بھی چاہیے، اس لیے کہ اس سورت کا ایک نام ہے رقیہ. رقیہ کا مطلب ہے دم کرنے والی سورت. اس سے بڑا قرآن مجید میں دم کوئی نہیں، اس سے بڑا قرآن مجید میں دم کوئی نہیں، یعنی اس سے بڑی کوئی آیت نہیں، اس سے بڑی کوئی سورت نہیں کہ جس کو پڑھ کر انسان دم کرے. اللہ کے نبی نے اس کا نام رکھا سورہ رقیہ، ایسی سورت جس کو پڑھ کر انسان دم کرے. اس بارے میں 2 حدیثیں موجود ہیں، ایک صحیح بخاری میں ہے اور دوسری سنن ابو داؤد کے اندر موجود ہے، اور 2 الگ الگ واقعات ہیں، لیکن اس کو گڈ مڈ کر دیا گیا ہے. حالانکہ دونوں واقعات الگ ہیں، راوی بھی الگ ہے، اور واقعے کی نوعیت بھی الگ ہے. پہلے واقعے کے راوی ہیں سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحیح بخاری میں موجود ہے. ابو سعید ان کی کنیت تھی، سعد بن مالک بن سنان ان کا نام تھا. وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک علاقے سے گزر رہے تھے قافلے کی شکل میں، کہ وہاں ہمیں بتایا گیا، کسی نے بتایا، کوئی خاتون تھی، بچی تھی یا کوئی مرد تھا، کہ ہمارے سردار کو بچھو نے ڈنگ لیا ہے، ڈنگ مار دیا ہے بچھو نے، اور بستی میں اس وقت کوئی علاج کرنے والا موجود نہیں ہے. کیا تم میں کوئی ایسا شخص ہے جو بچھو کے کانٹے کا دم کر سکے، علاج کر سکے؟ بعض روایات میں کہ ابو سعید خدری نے خود کہا کہ میں ہوں، میں کرتا ہوں. چنانچہ ابو سعید خدری گئے اور صرف سورۃ الفاتحہ پڑھ کر جہاں بچھو نے کاٹا تھا وہاں دم کرتے رہے، وہاں دم کرتے رہے. تھوڑی دیر کے بعد بچھو کے زہر کا اثر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ کی برکت سے ختم کر دیا. وہ صحت یاب ہو گیا، اور اجرت کے طور پر 30 بکریاں اور کچھ دودھ انہوں نے دیا. جب وہ لے کر آئے تو صحابہ کرام میں باہم اختلاف ہوا کہ یہ تم نے جو اجرت لی ہے، نہ جانے اس موقع پر یا اس دم پر یہ اجرت جائز ہے کہ نہیں، اس کو کھاؤ مت، اس کو استعمال نہ کرو جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت نہ لے لیں، آپ سے پوچھ نہ لیں. چنانچہ مدینے آئے، اللہ کے نبی کو بتایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ، تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ سورت دم کی سورت؟ اللہ کے نبی ایسے ذہن میں آ گیا تھا. میں جی ہاں یہ سورت دم کی سورت ہے، اور جو تم نے دم کر کے اجرت لی ہے یہ جائز ہے، اس کو آپس میں تقسیم کرو اور میرا حصہ بھی اس میں لگا لو. اللہ کے نبی نے اپنا حصہ اس لیے رکھا تاکہ صحابہ کے ذہن میں کوئی خلش باقی نہ رہے کہ یہ مال حلال اور جائز ہے. اس لیے کہ اللہ کے نبی جب خود اس میں سے استعمال کریں گے، اپنا حصہ لے رہے ہیں، تو اس کے حلال ہونے میں پھر کوئی شک اور شبہ باقی نہیں بچا. تو یہ واقعہ صحیح بخاری کے اندر الگ ہے. ابو داؤد کے اندر جو واقعہ ہے اس کے راوی الگ ہیں، خارجہ بن سلط اس کے راوی ہیں.
اور وہ اس کی نوعیت بھی الگ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو بستی والوں نے، جو قریب بستی تھی، انہوں نے ہم سے کہا کہ تمہارے پاس کوئی دم کرنے والا، جھاڑ کرنے والا ہے؟ ہمارے ایک آدمی کو آسیب ہے، نوعیت الگ ہے، آسیب ہے اسے۔ تو ایک آدمی کو لایا گیا، عجیب و غریب اس کی کیفیت تھی، ہاتھ پاؤں اس کے مڑے ہوئے، کسی نے جادو کر دیا تھا، کوئی آسیب تھا۔ تو بہرحال اس میں ایک صحابی نے سورۃ الفاتحہ پڑھ کے 3 دن تک دم کیا، صبح بھی شام بھی۔ صبح کے ٹائم دم کرتے تھے، شام کے ٹائم اس کو دم کرتے تھے، پھر صبح کو دم کیا، پھر 3 دن تک مسلسل۔ اور جب وہ سورہ فاتحہ پڑھ لیتے تو سورۃ الفاتحہ کے اختتام پر تھوڑا سا منہ میں تھوک جمع کر کے اس کے اوپر پھینک دیتے، یعنی اس کے اوپر دم کرتے تھے، ہلکا سا تھوک۔ 3 دن تک اس طرح کیا، اور جب تیسرے دن دم کیا تو وہ اس طرح کھڑا ہو گیا جس سے کسی نے اس کی رسیاں کھول دی ہوں۔ وہ جکڑ بند سے اور رسیوں کے پکڑ سے آزاد ہو گیا۔ اس کا وہ جو بھی جادو تھا، ٹونا تھا، سیب تھا، وہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ کی برکت سے ختم کر دیا۔ اور وہاں بھی صحابہ کو اجرت ملی، اور صحابہ وہ لے کر جب مدینہ آئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ تو غلط طریقے سے دم کر کے، جھاڑ کر کے، ناجائز طریقے سے مال کھاتے ہیں، اللہ کے بندے تم نے تو جائز طریقے سے دم کیا ہے، یہ مال تمہارے لیے حلال ہے۔ تو گویا قرآن پڑھ کے، قرآن کا دم کر کے اگر کوئی اجرت لیتا ہے وہ اس کے لیے جائز حلال ہے، اللہ کے نبی نے اس کو جائز اور حلال قرار دیا۔ تو یہ 2 الگ الگ واقعات ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس سورت کے اندر اللہ نے کتنی برکت رکھی ہے۔ تو بار بار پڑھی جا رہی ہے، یعنی صبح کے ٹائم، شام کے ٹائم، سر میں درد ہے، جسم میں درد ہے، کوئی بھی آپ کو پریشانی ہے، اس سورت کو پڑھے اور دم کرے۔ عام حالات زندگی میں بار بار یہ سورت پڑھی جا رہی ہے، اس لیے اس سورت کا نام کیا ہے؟ 7 مثانی۔ دوسرا، یہ سورت پڑھی جاتی ہے نماز میں، نماز میں بار بار پڑھی جاتی ہے۔ اور وہ کیوں پڑھی جاتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری کی، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ لا صلاۃ، کوئی نماز نہیں ہوتی، لا صلاۃ، کوئی نماز نہیں ہوتی، لمن، اس شخص کی، لم یقرأ، جو نہیں پڑھتا، بفاتحۃ الکتاب، سورۃ الفاتحہ کو جو نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی، کوئی نماز نہیں ہوتی۔ امام نہیں پڑھے گا، امام کی نہیں ہوگی، مقتدی نہیں پڑھیں گے تو مقتدیوں کی بھی نہیں ہوگی۔ سری نماز ہوگی تو نہیں ہوگی، جہری ہوگی اس میں نہیں پڑھیں گے تو نہیں ہوگی۔ نماز، فرض نماز ہو، نماز عیدین ہو، نماز جمعہ ہو، نماز جنازہ ہو، جس کو آپ نماز کہتے ہیں، کوئی نماز بھی سورۃ الفاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی۔ سری میں بھی پڑھنی ہے، ظہر میں، عصر میں، امام اپنی پڑھے گا، مقتدی اپنی پڑھیں گے، لازمی پڑھنی ہے۔ عام طور پر مقتدیوں کو پتہ ہی نہیں، ان کو عادت بنا دی گئی ہے، ان کو چپ کرا دیا گیا ہے، ان کو تالے لگا دیے ہیں منہ پر کہ خاموشی سے بس پیچھے اللہ اکبر کہنا ہے اور جھک جانا ہے، اللہ اکبر کہنا ہے اور اٹھ جانا ہے اور سلام پھیر دینا ہے، باقی امام جو کچھ کر رہا ہے ہم پیچھے اس امام کے، بس ایک جملہ سکھا دیا، پیچھے اس امام کے۔ اللہ کے بندو، امام کے پیچھے پڑھنی ہے، امام نے اپنی پڑھنی ہے، آپ نے اپنی پڑھنی ہے، ظہر عصر میں بھی آپ نے پڑھنی ہے، فجر، مغرب، عشاء، جمعہ، عیدین جس میں اونچی آواز سے قرات ہوتی ہے اس میں بھی آپ نے پڑھنی ہے۔ اگر نہیں پڑھیں گے آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ ابھی آپ نے حدیث سن لی صحیح بخاری کی، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ ہمارے یہاں مغالطہ دیا جاتا ہے کہ یہ سری نمازوں کے لیے ہے، جہری میں امام کر رہا ہے نا، امام پڑھ رہا ہے، سورہ فاتحہ بھی پڑھ رہا ہے، امام قرات بھی کر رہا ہے، لہذا جب امام سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے اور قرات کر رہا ہے تو ہمیں خاموشی سے سورہ فاتحہ اور قرات سننی ہے، خاموش رہنا ہے، ہم نے نہیں پڑھنا۔ اس کا حل بھی حدیث کے اندر موجود ہے، حدیث میں کوئی تشنگی نہیں ہے، یہ تو مذاہب کے چکر ہے کہ لوگوں نے خام خواہ صحیح نماز سے لوگوں کو روکنے کے لیے، نماز کے اجر و ثواب سے محروم کرنے کے لیے لوگوں کو ڈرا دیا ہے اور ان کو مذہب کا پابند کر دیا۔ جی ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا، ہماری فقہ کے مطابق، ہمارے مذہب کے مطابق اس طرح نماز نہیں پڑھنی بلکہ خاموش رہنا ہے، جبکہ ہم اس نماز کا ذکر کر رہے ہیں جو نماز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ ابو داؤد کے اندر یہ حدیث موجود ہے، فجر کی نماز، فجر کی نماز جس میں قرات اونچی آواز سے ہوتی ہے، یعنی کوئی تشنگی باقی رہی نہیں،
الا یہ کہ ہم مذہب کا لبادہ یا توق اپنے گلے سے اتارنا ہی نہ چاہیں۔ فجر کی نماز اللہ کے نبی پڑھا رہے ہیں جس میں اونچی آواز سے قرات کر رہے ہیں، اور قرات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ثقیل ہو رہی ہے، بھاری ہو رہی ہے۔ آپ قرات کرنا چاہ رہے ہیں لیکن آپ سے قرات ادا نہیں ہو رہی، بھاری ہو رہی ہے۔ سلام پھیرا آپ نے، صحابہ کی طرف منہ کیا اور کیا کہا؟ لعلکم تقرؤون خلف امامکم، مجھے یہ ایسا محسوس ہوا ہے کہ تم اپنے امام کے پیچھے یعنی میرے پیچھے قرات کرتے ہو۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی جی ہاں، جو آپ پڑھتے ہیں ہم ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ قرات سورۃ الفاتحہ بھی اور اس کے بعد بھی جو آپ پڑھ رہے ہیں ہم آپ کے پیچھے وہ ساری قرات پڑھ رہے ہیں، دہرا رہے ہیں، اس کو ادا کر رہے ہیں۔ فرمایا لا تفعلوا، لا تفعلوا، آئندہ کے بعد ایسا مت کرنا۔ اگر اتنی بات اللہ کے نبی فرما دیتے تو بات ختم تھی، پھر کوئی جھگڑا نہیں تھا، کوئی بحث نہیں تھی۔ لیکن آگے سنیں، فرمایا لا تفعلوا، آئندہ کے بعد تم نے میرے پیچھے قرات نہیں کرنی الا بفاتحۃ الکتاب، لیکن سورۃ فاتحہ کو میرے پیچھے تم نے پڑھنا ہے۔ فإنہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بها، اس لیے کہ جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ کون فرما رہے ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں کسی مذہب کی بات ہو رہی، کسی امام کی بات ہو رہی، کسی فقہ کی بات ہو رہی، اور نماز بھی کون سی ہے؟ جہری نماز ہے، فجر کی نماز، جس میں اللہ کے نبی اونچی آواز سے قرات کر رہے۔ میں سمجھتا ہوں کوئی اشکال باقی نہیں ہے، انسان اپنی نمازیں برباد نہ کرے۔ اللہ کے نبی نے کہہ دیا نہیں ہوتی تو آپ پھر جو چاہے اپنے آپ کو دلاسے دلانے کی کوشش کریں، ہم تو فلاں امام کے ماننے والے ہیں، فلاں کے نزدیک ہو جاتی۔ نماز اللہ نے فرض کی ہے اور طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں بتایا ہے، بس قبول اللہ نے کرنی ہے، اور اللہ نے کہہ دیا ہے کہ طریقہ اگر رسول اللہ جیسا ہوگا تو میں قبول کروں گا، ورنہ یہ نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ سارے انسان کے منہ پر دے مارے جائیں گے۔ اپنی نماز ضائع نہ کریں، امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھیں، امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کی قرات کریں۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نماز پڑھتا ہے اور نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز کیا ہے؟ خداجن، 3 دفعہ کہا، خداجن، ناقص ہے، غیر تمام، خود ہی پھر تفسیر کی، اس کی نماز ناقص ہے، غیر تمام، پوری نہیں ہوتی، ناقص نماز ہے، پوری نہیں ہوتی۔ 3 دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ جب سیدنا ابو ہریرہ نے حدیث سنائی تو ان کا شاگرد کہنے لگا یا ابا ہریرہ انا نکون وراء الامام، اے ابو ہریرہ ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں، تب کیا کریں؟ تب کیا کریں؟ حدیثوں میں تو یہ مسئلہ اتنا نکھر کر سامنے آ گیا ہے کہ اس وقت جو سورج نکلا ہوا ہے نصف النہار پر، ہمیں اس سورج کے نصف النہار ہونے پر اتنا یقین نہیں ہے جتنا سورۃ الفاتحہ کے نماز میں پڑھنے پر یقین ہے۔ اتنا مسئلہ واضح، اتنا ہمیں یقین ہے کہ آج جمعے کا دن ہے، سورج سروں پہ ہوگا ہمارے، کوئی اس سے انکار کر سکتا ہے؟ اتنا جو یقین ہے ہمیں دن کے دن ہونے پر، جمعے کے جمعے ہونے پر، اللہ کی قسم اس سے زیادہ یقین ہے کہ اللہ کے نبی کی حدیثیں بالکل صحیح ہیں، برحق ہے کہ نماز میں سورۃ الفاتحہ ضروری۔ ابو ہریرہ سے کہا انا نکون وراء الامام، ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں، تب کیا کریں؟ ابو ہریرہ نے فرمایا اقرا بہا فی نفسک، دل میں پڑھو اس وقت۔ دل میں پڑھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ زبان نہیں ہلانی، دل میں پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ آواز بلند نہیں کرنی، پڑھنا ضرور ہے۔ یہی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی سے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں دیکھتا ہوں آپ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھتے ہیں اور اس کے بعد سورۃ الفاتحہ کی قرات سے پہلے کچھ پڑھتے ہیں، ہمیں سنائی نہیں دیتا، آپ کچھ پڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی کیا پڑھتے ہیں اس وقت آپ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو ہریرہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں پڑھتا ہوں؟ میں اونچی آواز سے تو نہیں پڑھ رہا، تمہیں کیسے پتا چلا؟ کہا یا رسول اللہ آپ کی داڑھی مبارک ہلتی ہے، آواز نہیں آ رہی پیچھے، لیکن اللہ کے نبی پڑھ رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں دل میں پڑھنا۔ آپ کی داڑھی مبارک، آپ کے لب مبارک وہ ہل رہے ہیں،
لیکن پیچھے کسی کو سنائی نہیں دے رہا. اللہ کے نبی اس وقت کیا پڑھتے ہیں آپ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس وقت دعائے استفتاح پڑھتا ہوں، اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب. تو دل میں پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ہونٹ ہلے، داڑھی آپ کی لمبی ہے تو وہ بھی ہلے، لیکن آپ کی آواز آپ کے لبوں سے باہر نہ نکلے، ساتھ والے کو پتہ نہ چلے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں. دل میں پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ زبان ہلانی ہے، ہونٹ ہلانے ہیں. تو ابو ہریرہ نے کہا کہ جب امام کے پیچھے ہو دل میں پڑھو، اپنے ہونٹ ہلاؤ لیکن ہونٹوں سے آواز باہر نہ نکلے. تو میرے بھائی اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، بلکہ اس سورت کا ایک نام نماز ہے. الصلاۃ اس سورت کا نام ہے، اور یہ نام اللہ نے خود رکھا. اللہ اکبر. حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی صحیح مسلم کے اندر اللہ فرماتا ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، میں نے نماز کو اپنے اور بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر لیا ہے. اللہ اکبر. یہ حدیث پڑھیں آپ، اس میں نہ رکوع کا ذکر ہے، اس میں نہ رکوع کے بعد کا ذکر ہے، اس میں نہ سجدوں کا ذکر ہے، اس میں نہ تشہد کا ذکر ہے، صرف اور صرف سورۃ الفاتحہ کا ذکر ہے. اللہ نے سورۃ الفاتحہ اپنے اور بندے کے درمیان آدھی آدھی تقسیم کر لی. کیسے؟ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ اکبر، عرش پر مالک کہتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی ہے. بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ کہتا ہے ثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی ہے. بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ کہتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ کہتا ہے یہ ہے آدھا آدھا، بندہ میری عبادت کرے گا اور پھر مجھ سے جو مانگے گا میں اس کو دے دوں گا. تو آپ کی نماز تو تقسیم ہوئی نہیں، آپ تو کھڑے رہے بالکل خاموشی کے ساتھ. آپ کو ڈرا دیا گیا منہ میں انگارے قیامت کے دن ڈالے جائیں گے. استغفر اللہ. آپ کو ڈرا دیا گیا منہ میں انگارے ڈالے جائیں گے. بناوٹی باتیں بنا کر مذہب کو زندہ رکھنے کے لیے، اپنی فقہ کو اللہ کے نبی کی شریعت سے اوپر رکھنے کے لیے بناوٹی باتیں ڈرانے کے لیے لوگوں کو کہ اگر امام کے پیچھے پڑو گے کل قیامت کے دن تمہارے منہ میں انگارے ڈالے جائیں گے. اب وہ بیچارہ ڈرا ہوا ہے، وہ کھڑا ہے خاموشی کے ساتھ. اللہ تبارک و تعالیٰ سے گفتگو ہی نہیں ہے، نماز کے لیے آیا ہے، خاموش کھڑا ہے، نہ آسمان سے کوئی جواب آ رہا ہے، نہ آسمان سے کوئی اس پر رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ ہم کلام ہو رہا ہے. یہ نماز پڑھنے ہے بیچارہ. اللہ کے ساتھ ہم کلام ہوں. نماز میں سورۃ الفاتحہ پڑھیں، چاہے آپ امام ہیں تو بھی، چاہے آپ مقتدی ہیں کوئی بھی تب تو بھی، نماز سری ہے تو بھی، نماز جہری ہے تو بھی، حتیٰ کہ نماز جنازہ، جی ہاں نماز جنازہ میں بھی سورۃ الفاتحہ پڑھنی، نماز جنازہ میں بھی سورۃ الفاتحہ پڑھنی، وہ بھی نماز ہے. لیکن ہمارے یار لوگوں نے اس کو دعا کہہ دیا کہ یہ نماز نہیں ہے. سورۃ جنازہ جو ہے بیسیکلی کہتے ہیں یہ دعا ہے، دعا. سرے سے اس کو نماز کا درجہ دیا ہی نہیں، حالانکہ یہ نماز ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے صلاۃ کہا. اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، فرمایا جب تم میت کی نماز پڑھو، میت پر نماز پڑھو تو خلوص نیت کے ساتھ اس کے لیے دعا کرو. اللہ کے نبی اس کو صلاۃ کہہ رہے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں جی صلاۃ نہیں ہے، یہ دعا ہے، دعا. کتنی تحریفات کریں گے، کتنی تعویلات کریں گے، کتنا حدیثوں سے بھاگیں گے، کتنا سنت سے جی چرائیں گے. آپ سنت کو اپنانے میں عافیت ہے. سنت اس لیے ہوتی ہے، حدیث اس لیے ہوتی ہے کہ بندہ سر تسلیم خم کرے، مانے، نہ کہ اس لیے کہ اس کے اندر تعویل کیسے کرنی ہے، اس سے بھاگنا کیسے، اس کو سر سے کیسے اتارنا ہے. یہ تو ایک مومن کا کام نہیں. مومن کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جائے تو اس کو ایک ہی فکر سوار ہوتی ہے کہ میں نے اس پر عمل کیسے کرنا ہے. بس میں اس حکم پر کیسے بجا لاؤں، کیسے سر تسلیم کم کروں، اس کو ایک فکر لاحق ہوتی ہے. لیکن ہم حدیثیں سننے کے بعد ہمیں فکر ہوتی ہے اس حدیث کو رد کیسے کرنا ہے، اس حدیث کا جواب کیسے بنانا ہے، اس کا مقابلہ کیسے کرنا. تعویلات. اللہ اکبر. ابھی گزشتہ مہینے دارالعلوم کراچی کے محتمم مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمہ اللہ، ان کا انتقال ہوا.
ان کے بھائی محترم مفتی تقی عثمانی صاحب حافظہ اللہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی. یہ احناف کا بہت بڑا ادارہ ہے دارالعلوم کراچی، اور مفتی تقی عثمانی صاحب بہت بڑے عالم، جید عالم، اہل عرب کے ہاں عجم کے ہاں ان کی بڑی عزت ہے، بڑا مقام ہے ان کا، اور بڑے پائے کے عالم. انہوں نے بھائی کی اپنے نماز جنازہ پڑھائی، اور اس مائک کی کرامت جو لگا ہوا ہے، انہوں نے احناف تو سرن پڑھتے ہیں، ہمیشہ خاموشی سے پڑھتے ہیں، یہ تو اہل الحدیث پڑھتے ہیں اونچی آواز سے نماز جنازہ، جہری نماز جنازہ، ان کے مستقل سری پڑھایا جاتا ہے. لیکن اس مائک کی برکت سے وہ آواز آئی مائک میں جب انہوں نے اللہ اکبر پہلی تکبیر کے بعد سورۃ الفاتحہ پڑھی. کنہوں نے؟ مفتی تقی عثمانی صاحب نے سورۃ الفاتحہ نماز جنازہ میں پڑھی. آواز آئی، کھلبلی مچ گئی. اب وہ جو ترجمان ہے، کوئی متکلم اسلام ہے، کوئی ترجمان ہے، کوئی مناظر ہے، وہ لنگوٹ کر سے میدان میں آگے دفاع کرنے کے لیے، اور نہیں جی مفتی صاحب نے اس لیے نہیں پڑھی کہ یہ کوئی سنت ہے، مفتی صاحب نے اس کو دعا کے طور پر پڑھا، کوئی کہہ رہا استفتاح کے طور پر پڑھا. استغفر اللہ، تعویلیں. بھائی مفتی تقی عثمانی صاحب حافظ اللہ زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، صحت دے، سلامتی دے، انہوں نے پڑھی، ان سے پوچھ لو. تعویلیں کیوں کر رہے ہو؟ اپنی اپنی منمانی اس کی توجیہ کیوں بیان کر رہے ہو؟ ان سے پوچھ لو. اور اگلے ہی دن ان کا بیان بھی آ گیا، باقاعدہ واٹس ایپ پر ان کے شاگرد نے ان سے پوچھ کر نشر کیا کہ آپ نے سورۃ الفاتحہ نماز جنازہ میں کیوں پڑھی جبکہ احناف کیا نہیں ہے سورۃ فاتحہ. انہوں نے جواب دیا کہ میرا ذہن یہ ہے کہ یہ سنت ہے، نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھنا سنت ہے، میرا ذہن اس طرف مائل ہے. بلکہ انہوں نے اپنی کتاب درس ترمذی، جامع ترمذی کی جو شرح ہے درس ترمذی، اس میں بھی لکھا ہے کہ میرا ذہن اس طرف ہے، میں مائل اس طرف ہوں کہ نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ پڑھنا سنت ہے. سنت وہ سنت کہہ رہے ہیں، اور ترجمان اور مناظر کہہ رہے ہیں جی انہوں نے استفتاح کے طور پر پڑھا، انہوں نے دعا کے طور پر پڑھا، وہ کہہ رہے سنت ہے. اور یہی چیز برحق ہے کہ نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھنا سنت ہے، یہ برحق موقف ہے. کیسے؟ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما صحابی رسول، انہوں نے نماز جنازہ پڑھایا، ایک اونچی آواز سے پڑھا اور دوسرا اس میں سورۃ الفاتحہ بھی پڑھی. سورہ فاتحہ پڑھ کر نماز جنازہ پڑھایا اور سلام پھیرنے کے بعد لوگوں سے کہا کہ میں نے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت اس لیے کی ہے لِتَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ، تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھنا سنت ہے. کون کہہ رہا ہے؟ صحابی کہہ رہا ہے سنت. بلکہ مسند ابی اعلیٰ کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ کسی کے سوال کرنے پر انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ کے کہا کہ سنتن و حقن، سنتن و حقن، نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھنا سنت بھی ہے اور یہی مسئلہ برحق ہے. کون کہہ رہے ہیں؟ صحابی رسول عبداللہ بن عباس. اور یہ بات آپ یاد رہیں ہمیشہ کہ جب صحابی یہ لفظ ادا کر دے کہ یہ کام سنت ہے تو واقعتاً وہ کام سنت ہی ہوتا ہے. اس لیے کہ صحابی اللہ کے نبی پر جھوٹ نہیں باندھتا. یہ ہم لوگ ہیں، یہ ہم لوگ ہیں میٹھی میٹھی سنتوں کے نام پر جو چاہے اللہ کے نبی کی طرف منسوب کر دیں. اس لیے کہ ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ہم سے کوئی دلیل مانگنے والا نہیں ہے، ہم سے کوئی سند طلب کرنے والا نہیں ہے، ہمیں ڈر اور خوف نہیں ہے کہ ہم کس طرح کی بے سروپا باتیں اللہ کے نبی کی طرف منسوب کر دیتے ہیں. صحابہ ڈرتے تھے اس لیے کہ ان کو پتا تھا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو میری طرف ایسی بات منسوب کرے جو میں نے نہیں کہی، جو میں نے نہیں کی، لیکن وہ کہے کہ یہ سنت ہے، تو وہ اللہ کے نبی کی طرف وہ بات منسوب کر رہا ہے اور وہ بات میری سنت نہ ہو، میں نے کہی ہوئی نہ ہو، تو اس شخص کو سمجھ لینا چاہیے کہ مرنے کے بعد اس نے سوائے جہنم کے اور کہیں نہیں جانا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. ہمیں کوئی ڈر خوف نہیں، دنیا کی لالچ کی خاطر، ٹکوں کی خاطر، مشہوری کی خاطر، ناموری کی خاطر، اپنی گدی کی خاطر ہم اللہ کے نبی پر بھی بے دریغ جھوٹ بول دیتے ہیں. یہ بھی سنت ہے، وہ بھی سنت ہے، یہ طریقہ بھی صحیح ہے، وہ بھی صحیح ہے. صحابہ ڈرتے تھے
امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کتاب الام کے اندر ان کا یہ فرمان موجود ہے کہ وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم لَا يَقُولُونَ السُّنَّةِ إِلَّا لِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب صحابہ یہ کہتے تھے کہ یہ کام سنت ہے تو وہ واقعتاً سنت ہی ہوتا تھا، صحابہ جھوٹ نہیں بولتے تھے، بالیقین وہ کام سنت ہوتا تھا، تب صحابہ کہتے تھے کہ یہ کام سنت ہے۔ تو یہاں عبداللہ بن عباس کیا کہہ رہے ہیں؟ سنتن، نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھنا سنت بھی ہے، وحقن، اور یہی مسئلہ برحق ہے۔ تو کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ نماز جنازہ میں سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتے ان کا جنازہ سنت نہیں ہے، کیونکہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ سورہ فاتحہ پڑھنا سنت ہے، جو نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھ رہے وہ سنت کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، ان کا جنازہ سنت کے مطابق نہیں ہے۔ وحقن، نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھنا یہی حق ہے، اور جو نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کا مسئلہ حق نہیں ہے، اس کے پاس حق نہیں ہے۔ کتنے واضح الفاظ ہیں، کتنے واضح الفاظ ہیں۔ تو میرے بھائیو، اپنی نمازیں برباد نہ کریں، اور خاص طور پر میت پر نماز جنازہ پڑھتے ہوئے سنت سے انحراف نہ کریں۔ ایسے عالم دین کو بلائیں، ایسی مسجد میں اپنے بڑوں کا، اپنے پیاروں کا جنازہ لے کر جائیں جو سنت کے مطابق نماز جنازہ پڑھائیں، سنت کے مطابق۔ اب تو بات کتنی واضح ہو گئی کہ اتنا بڑا عالم دین، اتنا بڑا پائے عالم دین جس کو آپ لوگ شیخ الاسلام کہتے ہیں، مفتی تقی عثمانی صاحب، وہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کے اور وضاحت کر رہے ہیں کہ یہ سنت ہے، میرا ذہن یہ کہتا ہے، میں مائل ہوں کہ یہ سنت ہے۔ اب بھی کوئی گنجائش باقی رہ گئی ہے کہ آپ نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ نہ پڑھیں؟ تو اپنے علماء کو ہلائیں، پوچھیں ان سے، آپ کے والد کا جنازہ ہے، کون پڑھا رہا ہے؟ مولوی صاحب آپ کیسے پڑھائیں گے؟ آپ کا حق بنتا ہے، آپ کا حق بنتا ہے، آپ کے پیارے کا نماز جنازہ ہے، مولوی صاحب نماز جنازہ کیسے پڑھائیں گے؟ اللہ اکبر پہلی تکبیر کے بعد آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے؟ اگر وہ کہتا ہے پڑھوں گا، صحیح ہے، نماز جنازہ سنت کے مطابق ہوگا۔ اگر نماز جنازہ میں وہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا تو سمجھ جائیں کہ یہ مسئلہ اس نے گڈ مڈ کر دیا ہے، یہ حق سے انحراف ہے، یہ سنت سے انحراف ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ مفتی صاحب نے جو اس میں سورۃ الفاتحہ پڑھی وہ سنت کے طور پر پڑھی نا۔ اب جو لوگ کہہ رہے ہیں جی مفتی صاحب نے استفتاح کے طور پر، ثنا کے طور پر پڑھی ہے، تو یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ نماز جنازہ میں ثنا نہیں ہے، نماز جنازہ میں ثنا نہیں ہے۔ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ ماننے ہیں اور سورۃ الفاتحہ کی قرأت کرنی، ثنا نہیں۔ امام احمد بن حنبل، حوالہ یاد رکھیے گا، امام احمد بن حنبل سے کسی نے کہا میں اللہ اکبر کہہ کر دعائے استفتاح پڑھتا ہوں نماز جنازہ میں، کیا میرا یہ عمل صحیح ہے؟ امام اہل السنہ امام احمد بن حنبل، جنہوں نے 40,000 حدیث جمع کیے ہیں مسند احمد کے اندر، انہوں نے فرمایا کہ مجھے اس بارے میں ایک حدیث کا نہیں پتا کہ اللہ کے نبی نے نماز جنازہ کے اندر ثنا پڑھا۔ امام البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہی موقف برحق ہے کہ نماز جنازہ میں ثنا نہیں ہے، ثنا سورۃ الفاتحہ ہی ہے، جس میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ ثنا کے قائم مقام، تو الگ سے ثنا نہیں ہے، یہ بھی مسئلہ ہے۔ تو بہرحال نماز جنازہ کا طریقہ معلوم ہونا چاہیے، 4 تکبیریں ہیں، پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنی، اس کے بعد کوئی اور سورت اس کے ساتھ قرأت کرنی ہے، دوسری تکبیر کے بعد درود شریف پڑھنا ہے، تیسری تکبیر کے بعد پھر میت کے لیے دعائیں کرنی ہیں، اور چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیر دینا ہے۔ تو سورۃ الفاتحہ ہر نماز کے اندر لازمی ہے۔ آگے اس سورت میں ایک دعا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اور آخر میں اس دعا پر ہم کہتے ہیں آمین۔ اس بارے میں انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی تو اگلے خطبہ جمعہ میں کچھ معروضات آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و حدیث پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔